ایک شخص ہیں مسعود الرحمان عباسی، جن کو 6 مہینے پہلے ایف آئی اے نے ایک غلط ایف آئی آر کاٹ کے 6 ماہ تک اس کو جیل میں رکھا۔ آج جب اس کی ضمانت کی اپلیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئی تو چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ انہوں نے صرف ایف آئی اے کے جو اہلکار پیش ہوئے عطر من اللہ صاحب نے ان کی صرف سرزنش کی۔ ایک شخص جس نے 6 ماہ پہلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گلزار صاحب کے خلاف کچھ الفاظ ایسے استعمال کیے جو کہ شائستہ نہیں تھے، لیکن اس نے صرف تقریر کی تھی، اس تقریر پر اس نے غیر مشروط معافی کی درخواست بھی سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ تو اس شخص کی ضمانت کا یہ قصہ ہے کہ اس پر ایف آئی اے نے ایک دہشت گردی کا مقدمہ بنایا، یعنی ایف آئی آر کاٹی، اور کہا کہ اس نے سائبر کرائم کیا، یعنی اس نے سائبر یعنی انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے دہشت گردی کسی اس نے الفاظ کیے ہیں اور اس نے گلوریفائی کیا دہشت گردی۔ تو جب عطر من اللہ صاحب کی عدالت میں یہ کیس آیا تو انہوں نے پوچھا ایف آئی اے سے کہ یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایف آئی آر درست ہے، آپ ذرا مدرجات پڑھیں قانون کے اور دیکھیں کہ کیا آیا اس پر یہ ایف آئی آر بنتی ہے۔ تو جس پر ان کو وہ یعنی سیکشنز آف دا لا پڑھنے کو کہا گیا تو بعد میں انہوں نے خود ہی عدالت کے اندر ہی یہ مان لیا کہ جی یہ ایف آئی آر تو نہیں بنتی۔ اب 6 ماہ اس شخص کی زندگی کے ایسے گزر گئے اور صرف ایف آئی اے کے اہلکاروں کی سرزنش ہوئی ہے۔ توقع تو یہ کی جا رہی تھی اور توقع ہونی بھی یہ چاہیے کہ جن لوگوں نے ایف آئی آر کاٹی ان کی 6 ماہ کی تنخواہ اس شخص کو دے دی جائے، پھر جن لوگوں نے اس تمام عمل میں کہیں نہ کہیں معاونت اختیار کی ان کی بھی 6 ماہ کی تنخواہ جو ہے وہ یہاں پر کاٹ کے اس کو پیش کی جائے۔ بلکہ ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں اسلام آباد سپریم کورٹ کے، ان کی 6 ماہ کی تنخواہ بھی کاٹ کے اس شخص کو دے دی جائے، کیونکہ اس شخص کے لیے وہ کہتے ہیں رسہ گیر ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو حرکت میں لاتے ہیں کہ اس نے یہ کیا اب تم یہ کرو۔ تو اس شخص کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو ہوئی، اس طرح کے کام ہوئے کہ اس پر ایک اور ایف آئی آر بنا کے، یعنی منہ میں کچھ اور ہے اور غم کسی اور چیز کا ہے، تو کہیں سے کہیں کے درد نکال کے اس کو ایک جھوٹی ایف آئی آر میں 6 ماہ کے لیے اس کو جیل بھیج دیا گیا۔ اور پولیٹیکل پارٹیز بھی پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں۔ جب اس شخص نے ایک ایسی تقریر کی تو اس کی پولیٹیکل پارٹی کو یہ ضرور کہنا چاہیے تھا کہ اس کے الفاظ درست نہیں تھے، لیکن ہم جو ہے وہ اس کا مقدمہ بھی لڑیں گے، ہم اس کے لیے کام بھی کریں گے، لیکن وہ 6 ماہ تک پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا اس سے ڈسٹنس کرتی رہی۔ تو یہ بھی کوئی ایک غیر منطقی قسم کی پالیٹکس ہے، اور یہ پیپلز پارٹی ہے، اس کی پارٹی، جس شخص نے یہ گفتگو کی تھی۔ تو میرے خیال میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کے اندر سے بھی وہ بات ختم ہو گئی ہے کہ جس سے آپ اپنے ورکرز اور وہ لوگ جو کہ ایک بہتر معاشرے کی تشکیل میں اپنی جدوجہد جاری رکھی ہوں ان سے ڈسٹنس کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے پولیٹیکل پارٹی کے لیے بھی، اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی بھی ورکر ہو اس طرح اس کو 6 ماہ کے لیے جیل میں یوں بے یار و مددگار چھوڑ دینا ایک انتہائی بزدلی، اور اب اس سے زیادہ کوئی لفظ ہم کہنا نہیں چاہتے۔ لیکن اس شخص کی آج صرف 5,000 کے ضمانت کے مچلقوں پر اس کی ضمانت ہوگی، لیکن دکھ تو یہ ہے کہ اس کے 6 ماہ ضائع ہو گئے۔ 6 ماہ تک اس کو قید کی جو ہے وہ بندشوں میں رہنا پڑا، اور ہم صرف جو ہے وہ سرزنش کر رہے ہیں کہ جی آپ آئندہ مت کیجیے، آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے پارلیمنٹیرین وہ اس طرح کا قانون نہیں بناتے ہیں کہ اگر آپ ایک جھوٹی ایف آئی آر بنائیں گے تو اس کی سزا جو ہے وہ کیا ہوگی۔ کیوں نہیں بناتے ہیں؟ کیونکہ یہ عوام جو ہے یہ اپنے منتخب نمائندوں پر کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ جناب یہ قانون آپ نے بنایا نہیں، آپ کس منہ سے ہم سے ووٹ مانگنے کے لیے آ گئے۔ اور ویسے یہ کیسے کہیں پولیٹیکل پارٹیز کو یا جن لوگوں کو انہوں نے ووٹ دینا ہوتا ہے، کس منہ سے کہیں، کیونکہ ان کی اپنی سیاسی تربیت اور ان کی اپنی جو یعنی سمجھ بوجھ ہے وہ اس حد تک ہے ہی نہیں ہے۔
یہ تو جناب ایک بااختیار شخص کو سلوٹ مارنے شروع کر دیتی ہے قوم. انگریزوں نے ایسی اس کی جینز بدلی ہیں کہ اللہ پناہ کہ اب اس کے اندر جو ہے وہ اٹھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو اطہر من اللہ صاحب یعنی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے اس کی ضمانت تو دے دی، لیکن اس کے 6 ماہ کے جو وقت اس کا جیل میں گزرا، اس کے ازالے کا کام جو ہے وہ اب کون سی عدالت میں ہوگا؟ وہ نیچے سے کیس چلے گا، اوپر آتے آتے پتہ چلے گا 20-25 سال گزر گئے، کیونکہ کئی لاکھ کیسز ہماری عدالتوں کے پینڈنگ پڑے ہیں اور وہ ابھی تک جو ہے وہ اس لسٹ پر آئی نہیں. تو جب اس طرح سے کیسز پس پشت ڈال دیے جائیں اور لوگ اپنے انصاف کے حصول کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو پھر آپ کس چیز سے توقع کر سکتے ہیں کہ اس معاشرے میں یا اس ملک کے اندر کوئی بہتری آ جائے گی؟ یہاں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر ہوتا ہی رہتا ہے، جیسا کہ اس انسان کے ساتھ جو کہ کراچی سے ہے، مسعود الرحمان عباسی، اس کے ساتھ یہ 6 مہینے سے کھلواڑ رہا اور پھر یہ ہوتا ہی رہا، آج جا کے اس کی کہیں ضمانت ہوئی ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا وطن عزیز ہے، اس کے اندر ہر وقت ایک طوفان کی سی کیفیت رہتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ زمان میں رکھے. میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. ملتے ہیں کسی اگلے ابھرتے ہوئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.